بانی پی ٹی آئی کو ذاتی مالج تک رسائی دینے کے مطالبے پر تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا، جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور کے پی کے ہاؤس کے دروازے بند کر دیے۔ دروازے بند ہی ہیں۔ پاکستان میں کس چیز کا دروازہ کھلا؟ عدل و انصاف کا دروازہ کھلا ہے، روزگار کا دروازہ کھلا ہے، جرائم کا کھلا ہے، بھوک ننگ کا کھلا ہے، دروازے بند کر دیے۔ دیکھو بات سنو، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب اپوزیشن اور حکومت یعنی تمام پارلیمنٹیرین سارے ایوانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے ان کے لیے، اور یہ سب کے سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ پروردگار اگر میں نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے تو دیکھو مصطفیٰ کمال، اور ہماری ذہنی حالت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال زوال پذیر بدترین آٹومنس کو سے پاک کر رہا تھا، مجھے آج بھی دکھ ہے اس کا، وہ دکھ اور طرح کا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس وقت یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جان بیٹا خلافت پہ دینا، تو کر کہہ رہے تھے وہ خزانے خالی کے سرے کر رہے تھے۔ ان کے جو حرم، ان کی ایک سڑک کا نام ہے حرم سرا روڈ یا پتہ نہیں سم تھنگ، استنبول میں 200 300 ایک پہ شک پڑا، اب اندازہ لگاؤ وہ سینکڑوں زنانیاں سمندر بورڈ کرتی ہیں۔ تو یہاں ہو رہا تھا جان بیٹا خلافت، وہ خلافت ہی کوئی۔ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن جو کر رہی ہے، اچھا وہ ذاتی معالجہ کی رسائی اور یہ وہ وغیرہ، کیا ہے وہ اس کا کام ہے، وہ ڈھنگ کی بات کرو۔ جی صاحب، دوسری طرف وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو بانی پی ٹی آئی کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے عمران خان کو اسلام آباد جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ویسے مریم، آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا، بیرون ملک غیرت مندوں کے لیے، بے حصوں کے لیے نہیں، غیرت مندوں کے لیے بیرون ملک رہنا بہت بڑی مجبوری اور قید سے کم نہیں ہے۔ میں نے ایک بار امریکہ کو 22-24 شہروں میں لیکچر رفیق خان نے ارینج کرایا ہوا تھا، پانڈے دن پتہ نہیں کس چکر میں تھی، تو میں نے آ کے کالم لکھا کہ میں اتنا زیادہ امریکہ آنا جانا تو کوئی بندہ 1-2 شاید 3 شہروں میں، میں پتہ نہیں 20-22 شہروں میں لیکچرز دیے، تو میں نے کہا ہر پاکستانی کا مجھے کوئی نہ کوئی عضو، کسی کا کان غائب نظر آیا، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، یہ سمبولک بات تھی۔ میں جب ضیاء الحق کی جیل نشیلیں کاٹ کے میں فارغ ہوا، بہت زیادہ قرضہ بھی چڑھ یہ وہ سارا، تو میں پہلی بار ملک سے باہر گیا روزگار کے سلسلے میں، تو پہلا کام میں نے پتہ وہاں کیا کیا، ایئرپورٹ پہ اتر، حالانکہ میں نے قسم کھائی تھی، کفارہ دیا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا، لیکن کیا کروں، میرے لیے آکسیجن ہے۔ جو شعر لکھا اس سے سمجھو کہ جو با حیا ہوگا اس کے لیے جلا وطنی جیل سے بھی بڑی چیز ہے۔ شعر کیا تھا؟ بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ پہچان کا نہ رہنا، بہرحال وہ بیرون ملک جانے والا کھاتا تو مجھے نہیں لگتا، ورنہ وہ کب کا چلا گیا ہوتا شاید۔ بالکل۔ چلو اچھا صاحب، ایک ٹی وی انٹرویو میں فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ 500 سیاستدانوں کو نشان عبرت بنانے تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھو بات سنو، جس کو جیسا لگے، مجھے فیصل وابڈا پسند ہے، بات ٹھوک کے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرسنل ہوئے بغیر موسٹلی وہ جو بات کرتا ہے بات ٹھیک ہے، اور یہ بات یہ جو 500 نہیں، وہ فگر ذرا زیادہ بولا کرتے تھے، یہ جنرل باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو کسی چائنیز نے کہا، آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تصدیق کر لیں۔ اچھا، یہ بات مجھ سے نہیں، انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی کی ہوگی، خیر جو بات وابڈا نے کی ہے بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک قوم کا اصل ہیرو وہ ہوگا جو ان 500 یا 1500 یا 2500
سے ایسا حساب لے گا کہ تاریخ یاد رکھے، وہی محسن ہوگا. اس کی وجہ ہے جو آج تک لوٹ مار ہو چکی ہے یہ رکنی نہیں جب تک ان میں سے جو ہیں 100 500 200 1000 جو بھی ہے ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا. لیکن یہ ہمت کرے گا کوئی نہیں. وجہ انہوں نے پی آر بڑی کی ہوئی ہے، اپیلاں آ جائیں گی فلانا. ضیاء نے ٹھڈے مار کے اپیلیں باہر پھینک دی، وہ ٹھیک ہے، غلط تھا صحیح تھا، لیکن he had that ادروائز ان کو اس طرح پھڑکایا جائے، ان سے ایسی ریکوریز ہوں. تم دیکھو لوگ اس ملک میں جہاں ماتم ہے جشن کا سما ہوگا، کیمروں والے پیچھے بھاگیں گے، یہ منہ چھپاتے پھریں گے. اچھا او بھائی سیدھا حساب ہے، مجھے بتا دو جو بندہ جس دن پالیٹکس میں آیا اس دن اس کی برتھ کیا تھی، اس نے یا اس کے خاندان نے یا جو بھی ہے اس سال ٹیکس ریٹرن کیا تھا، کہاں تھے تم اور آج کہاں. ایک ہوتی ہے illogical growth، وہ ایلن مسک اور چیز ہے، ہی از دا جینیس. یہ بل گیٹس وغیرہ یہ اور کھاتے ہیں، یہ وٹے بنا بنا کے یا جو کوئی سامان سمون بنا کے کپڑا بنا کے نہیں بیچ دیو. سادہ کام ہے، پیشیاں تو عدالتیں تو گواہ بھائی. لیکن پھر اگر جواب میرے جیسے بندے سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ جی میرے اگر اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اگر لاجک یہ ہے اور آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے، غریب بندے کو آپ نے مرغی چوری معاف نہیں کرنی، یہی ہوگا. اور 3 مرلوں سے محلات بنانے والے نندے ہیں یہ سارے، پارٹنرز ان کرائم. یا کو مجبوریاں ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن فیصل وابڈا نے بنیادی بات کی ہے. لیکن وہ مجھے بہت I really like him، کریڈٹ دینا بھول گیا کہ یہ وہ بات ہے جو مجھے کرتے نہیں 30 سال سے زیادہ، اور سینکڑوں کالم کتابی شکل میں موجود ہیں جن کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں. لیکن نہیں، آپ اونٹ کو پانی تک تو لے جا سکتے ہو لیکن اس کو زبردستی پانی پلا تو نہیں سکتے. آگے چلو آپ جی. ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے قومی خلائی ادارے اسپارکو نے پیشگوئی کی کہ رمضان المبارک کا چاند 18 فروری کی شام انسانی آنکھ سے دیکھے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان میں پہلا روزہ 19 فروری کو ہونے کی توقع ہے. اسپارکو نے واضح کیا کہ چاند نظر آنے اور رمضان المبارک کے آغاز کا حتمی اعلان رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا، جس کا فیصلہ ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کی روشنی میں کیا جائے گا. یار کیا ہے رؤیت ہلال فلانا جو ہلال پہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ تو پہنچ گئے، وہ مشینی کام ہے سارے. شہادتیں کون دے گا شہادت؟ میرے جیسا 2 ٹانگوں والا ایک آدمی، اس کی آئی سائٹ مجھ سے کو بہتر ہونی ہے، یا چلو میری کمتر ہے وہ 6x6 ہونی ہے یا کچھ اسپیشل ہونی ہے، کی ہونا ہے. یہ اور زمانے ہیں بھائی. بات انہوں نے جو کی ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہاں تک آتے آتے 78 سال لگ گئے یار. اگلے 1000 سال کا کیلنڈر وجود میں آ چکا ہے. ہمیں شرم بھی نہیں آتی یار، ٹھیٹ ہی بڑے. اوے ان کو کاپی کرو جو چاند تک جا چکے ہیں اور وہاں اب وہ رہائشی منصوبے وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا رویت ہلال، بھئی یہ بندے تک کم ہی نہیں رہ گیا ہوں چاند پہ جانا.